الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کا جن کی وساطت سے آپ سے ملاقات ہوئی ان کا شکر گزار. مختصر سے وقت میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: لوگوں اپنے پروردگار کی مغفرت، بخشش اور جنت کی طرف تیزی کرو، آگے بڑھو، دوڑو. وہ جنت جس کی صرف چوڑائی ہی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. متقین وہ لوگ ہیں جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، محسنین کو پسند فرماتے ہیں. یہ 2 آیتیں ہیں جن کا مختصر سا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور متقین وہ ہوتے ہیں جنہیں محسن کہا جاتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا. اگر آپ کو جنت چاہیے تو احسان کرنے والے بن جائیے، محسن بن جائیے. اگر آپ محسن بن جائیں گے تو جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے انتہائی آسان ہو جائے گا. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کا حکم دیا. خاص طور پہ 2 ہستیوں کے لیے بالخصوص حکم ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ انسان آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے ڈبل اچھا سلوک کیجیے. یہ احسان ہے. اگر انسان کسی کو اس کا حق پورے کا پورا دے دیتا ہے تو یہ عدل کہلاتا ہے، انصاف کہلاتا ہے، برابری کہلاتی ہے. شریعت انسان کو عدل کرنے کا بھی حکم دیتی ہے، لیکن احسان جو ہے وہ عدل سے اوپر کا درجہ ہے، اور اللہ کریم احسان کرنے والوں کو شدت کے ساتھ جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں. اور یہاں پہ کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، عدل نہیں کرو، نیکی نہیں کرو بلکہ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ آپ عام طور پہ لطیفہ سنتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، موبائل میں اکثر آتا ہے کہ بیٹا جو ہے بچپن میں باپ سے پوچھتا ہے: ابا جان یہ کیا ہے؟ باپ کہتا: بیٹا یہ پرندہ ہے، یہ چڑیا ہے، یہ جانور ہے، یہ فلاں چیز ہے. بیٹا پھر سوال کرتا ہے، باپ پھر پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ جواب دیتا ہے. وہ تیسری مرتبہ، وہ چوتھی مرتبہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 25 دفعہ سوال کرتا ہے.
باپ جو ہے وہ چہرے پہ شکن لائے بغیر، دل میں کبیدگی لانے کے بغیر وہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ بتلاتا ہے بیٹا یہ پرندہ ہے، یہ چڑیا ہے۔ اب جب باپ کی باری آتی ہے، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، سکالر بن چکا ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، کہتا ابا جان یہ چڑیا ہے، یہ جانور ہے، یہ پرندہ ہے۔ بابا پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے؟ تو کہتا ابا یہ چڑیا ہے۔ باپ پھر تیسری دفعہ سوال کرتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا آگے سے جواب دیتا ابا تجھے نظر نہیں آتا؟ اب کیا تیری عقل تو ختم ہوئی تھی، آنکھیں بھی ختم ہو گئی، چشمہ لگانے کے باوجود تجھے پھر نظر نہیں آ رہا؟ یہ چڑیا ہے۔ یہ عدل بھی نہیں ہے، احسان تو بہت دور کی بات ہے، یہ عدل بھی نہیں ہے جو کہ عام طور پہ ہمارا معاشرہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم نہیں دیا، والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا۔ احسان کیجئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے انہیں اف بھی نہ کہو، اس لیے کہ اس وقت بالکل وہ تمہاری اسی پوزیشن میں ہے جو تمہاری بچپن کی پوزیشن تھی۔ آج تم کہتے ہو یہ بابا سٹھیا گیا ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، چاچا جان آپ سمجھائیے، میں تو پڑھ لکھ گیا ہوں، مجھے تو سارے معاملات سمجھ آ گئے ہیں، میرے ابے کو ابھی تک بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، میری امی کو سمجھ نہیں آ رہی، معاملہ تو ایسے ہونا چاہیے، اب ان کو کون سمجھائے؟ حالانکہ تجھے معلوم نہیں ہے، تو جانتا ہے جس وقت تو دنیا میں آیا تھا اللہ کے بعد تیرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تیرے انہی والدین نے تیرے جسم پہ لنگوٹ باندھا، تجھے نیکر اور شرٹ پہنائی، تیرا پخانا اور پیشاب جو ہے وہ سنبھالا، اور تو کھانا اور پینا نہ جانتا تھا، تجھے کھانا اور پینا جو ہے وہ سکھلایا، تو بولنا نہ جانتا تھا، تجھے بول سکھلائے، تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا تھا، تجھے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھایا، تجھے چلنا سکھایا، تجھے مکتب میں داخل کر کے اچھی اور اعلیٰ اور بہترین تعلیم دلوائی، اور تجھے کاروبار کرنا سکھلایا۔ آج جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے تو کہتا ہے میرے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، ان کو تو سمجھ نہیں ہے، مجھے ساری سمجھ ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے فیصلے کرنے، اب یہ میرے اوپر فیصلے کرتے ہیں، سارا کچھ تجھے سکھلایا، اس وقت تجھے یاد نہ آیا کہ ان کو تو کچھ پتا نہیں، میں خود ہی سیکھ لیتا ہوں۔ آج جب سیکھ چکا ہے تو کہتا ہے کہ ان کو کچھ پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بچے ان والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے۔ اگر 25 دفعہ تو نے بچپن میں سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے، باپ نے چہرے پہ پریشانی لائے بغیر تجھے جواب دیا تھا، کم از کم تیرا حق بنتا ہے 50 دفعہ اگر وہ سوال کرے تو تو محبت اور شفقت کے ساتھ جواب دے، بابا یہ جانور ہے، یہ پرندہ ہے، ابا جی پھر پوچھئے میں پھر بتانے کے لیے تیار ہوں، پھر پوچھئے میں پھر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ احسان، یہ احسان۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات میں اگر سب سے زیادہ شکر اور احسان اور اچھے سلوک کی کوئی ہستی مستحق اور حقدار ہے تو وہ والدین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، کہا اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ احسان کیجیے، ان کو اف تک بھی نہ کہیے، بلکہ اگر تمہیں سمجھ بھی آ جائے کہ ان کی بات غلط ہے پھر بھی مان جائیے، پھر بھی کہیے بابا ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ تجھے معلوم ہے بچپن میں کتنی غلط جگہوں پہ کتنے ناجائز معاملات میں تو نے ضد کی، انہوں نے تیری غلط ضد کو بھی پورا کر دیا، کوئی پرواہ نہیں، اپنے پاس ہمت اور طاقت تھی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا بچہ جو ہے وہ اڑ چکا ہے، ضد کر چکا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی ضد کو پورا کر دو، اس کی خوشیوں میں ہماری خوشی ہے، انہوں نے اپنی خوشیاں تیرے اوپر قربان کی، اور آج تجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بچے والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور پھر تو جنت کا سوالی بنتا ہے، پھر چاہے تو حج کر کے آ جائے، عمرہ کر کے آ جائے، پہلی صف میں نمازیں کیوں نہ پڑھتا رہے،
اور مسجدوں میں جا کر اعتکاف کیوں نہ بیٹھتا رہے، اگر والدین کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے تو اللہ کریم ظلم کرنے والوں کو جنت کبھی نہیں دیتی۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں کو جنت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے احسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم ہے، والدین کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چاچوں کے ساتھ، تائیوں کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ ان کا حق ادا کر دو، یہ نہیں جائیداد میں جس کا حصہ ہے اس کو پورے کا پورا دے دو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کے دور میں تو یہ بھی بڑی نیکی ہے، کوئی اگر کسی کو کسی کا حصہ پورا دے دے تو کیا بات ہے، لیکن احسان یہ نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ اپنی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اپنی جائیداد میں سے، اپنے پیسوں میں سے، اپنے حق میں سے، نہ کہ ان کا حق مارے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لے، ان کے پیسے جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے اور پھر کہے اللہ مجھے جنت دے دے گا، اللہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ مجھے بچا لے گا، قطعاً نہیں ایسا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نمازیں، یہ حج اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور یہ اعتکاف بہت بڑی باتیں ہیں، بڑے اللہ کے نزدیک لے جانے والی ہے، لیکن حقوق العباد اور خاص طور سے قریبی رشتہ داروں کے حقوق یہ اولین حیثیت رکھتے ہیں، ان کے پیچھے چل کر یہ عبادتیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ قبول نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ عبادتیں انسان کے منہ کے اوپر نہ مار دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک صحابی بھاگے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول، ابھی ابھی آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ محبوب شے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے پھر آپ نیکی کو پہنچیں گے۔ ایک نیکی ہماری ہے کہ کھانا منگوایا، بہترین ہوٹل کا کھانا منگوایا، کھانا کھا لیا، جب برتن میں تھوڑا سا سالن جو ہے وہ باقی رہ گیا اور روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے رہ گئے، کہا رزق کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ مسکین ہے نا اس کو بلاؤ، اس کو دے، اس کو کھلاؤ، یہ نیکی ہے، اچھی بات ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے، لیکن یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا احسان یہ ہے تازہ کھانا منگوائیے اور خود کھانے سے پہلے مسکین کو بلائیے، صفائی کرنے والوں کو بلائیے اور اس کو کھانا نکال کر اس کو دے دیجئے اور جو باقی بچے پھر اس کو کھائیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور آپ کو جنت جو ہے وہ کیسے عطا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابی بھاگا ہوا آیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میرا فلاں بیرہا نامی باغ جو ہے بڑا قیمتی باغ، اے اللہ کے رسول میں نے آج وہ باغ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ آپ نے کہا واقعی اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، وقف کر دیا؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا میری بات سن، کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ اجعلھا فی قرابتک، اجعلھا فی قرابتک، جاؤ اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں تقسیم کرو، ان کی جائیداد ان کا واپس ان کا حصہ دے دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب ترین نیکی ہے وہ اپنی جائیداد، اپنے پیسے، اپنی جیب میں سے خرچہ نکال کر رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم جنت کے تو طلبگار ہیں لیکن کوئی چھوٹے بھائی کی جائیداد قبضے میں کیے ہوئے ہے، کوئی بہن کی جائیداد کو قبضے میں کیے ہوئے ہے، کوئی چاچے تایوں کی جائیداد قبضے میں کی ہوئی ہے، کوئی کسی کی زمین کے پر قبضہ کر کے بیٹھا، کوئی کسی کی زمین پہ، اور دعوے دار ہے کہ میں نے ماشاءاللہ 5 عمریں کر لی ہے اور اب میں 6واں حج بھی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جنت ہم کو نہیں ملنی تو کس کو ملنی؟ ہم اللہ کی رحمت کے بڑے طلبگار ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ ظلم کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنے گے۔ آگے میں ذکر کروں گا، احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جہنم میں بھیجے۔ کہا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیجیے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کس کے بارے میں؟ صدیق اکبر کے بارے میں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ، جانتے ہیں آپ کا خالہ زاد کزن ہے، رشتہ دار ہے، غریب آدمی تھا، مسکین تھا، مسلمان تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا نان و نفقہ اس کو دیا کرتے تھے، سارا خرچہ اس کو دیا کرتے. لیکن منافقوں نے جب حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تو ان الزام لگانے والوں میں یہ بندہ بھی شریک ہو گیا. جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ خالہ زاد، یہ کزن ہمارا رشتہ دار جس کا نان و نفقہ ہمارے پاس تھا، یہ بھی ہمارے خلاف ہو گیا. اللہ کی قسم آج کے بعد اس کو ایک پیسہ بھی میں نہیں دوں، قسم اٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. فضل والے اور اہل علم دین والے جن کو اللہ نے بڑی فضیلت دے رکھی ہے اور بڑی وسعت دے رکھی ہے، مال و دولت والے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں، مسکینوں اور مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں. ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں. کیا وہ نہیں چاہتے اللہ ان کو معاف کر دے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ جب یہ لفظ نازل ہوئے تو ابو بکر صدیق کہنے لگے بلا بلا بلا، کیوں نہیں؟ ابو بکر کیوں نہیں چاہتا کہ اللہ اس کو معاف کر دے؟ میں آج کے بعد وہی نان و نفقہ مصطح بن اساسہ کو دوبارہ دیا کروں. میں نے شروع کر دیا ہے، جو پہلے قسم اٹھائی تھی میں اس کا کفارہ دیتا ہوں، اور میں دوبارہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو وہ دینا جو ہے وہ شروع کر دیا. یہ رشتہ داروں کو دینا یہ احسان ہے، وہ دشمنی کیوں نہ ہو، وہ مخالفی کیوں نہ ہو، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. آپ ان کے ساتھ احسان کیجئے، ہم آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ جو ہے وہ آپ کو عطا کرتے ہیں. نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اولاد کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا. دونوں طرف شریعت میں بہت ہی توازن ہے، بہت ہی مساوات ہے اور اعلیٰ درجے کی شریعت ہے. ہر بندے کو حکم دیتی ہے کہ دوسرے کا خیال کرو. اولاد کو کہا والدین کا خیال کرو، اور والدین سے کہا اولاد کا خیال کرو. کیسے خیال کرو؟ ایک صحابی ہے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے نعمان، یہ میرا باغ ہے، ایک بڑا قیمتی باغ ہے، میں نے اس کے نام پہ لگا دیا. ہم بھی کرتے ہیں نا، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کسی نہ کسی بچے کے نام پہ لگا دیتے ہیں. انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کے نام پہ یہ جائیداد لگا دی. کہا ہے نعمان اے بشیر تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں. کہا سب کے نام پہ باغ لگائے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ سب کو تو نہیں دیا، ایک کو دیا ہے. کہا اپنا باغ بھی لے جاؤ، اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤ. فإنی لا اشہد علی جور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے معاملے میں کسی کا گواہ نہیں بن سکتا. یہ ظلم ہے، آپ ایک بیٹے کو دیں اور باقی بیٹوں کو نہ دیں، یہ ظلم اور زیادتی ہے. آپ کو عدل اور انصاف کرنا چاہیے، سب بیٹوں کو دینا چاہیے. شریعت نے عدل کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن یہیں پہ بس نہیں، شریعت اس سے آگے ہم سے چاہتی ہے. ایک عورت ہے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نبی کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی ہے. آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، حضرت عائشہ سے آ کر کہتی ہے گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے تو دیجئے، ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کوئی خیرات کوئی صدقہ دیجئے. حضرت عائشہ گھر میں تلاش کرتی ہے. روایت میں آتا ہے 3 کھجوریں ملتی ہیں، صرف 3 کھجوریں دانے کے ملتے ہیں. وہ 3 کھجوریں اٹھا کر جو ہے وہ اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیتی. وہ عورت ایک کھجور کا دانہ اپنی دائیں طرف بچی کو دے دیتی ہے، ایک دانہ جو ہے وہ بائیں طرف بچی کو دے دیتی ہے. بچیاں جو ہے وہ جلدی سے اٹھا کر منہ میں ڈال دیتی ہے. بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب سے بھوکے ہیں. وہ عورت تیسرا دانہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جاتی ہے، ابھی منہ میں ڈالا نہیں ہے، منہ کے قریب گیا ہے، بچیوں نے اپنا اپنا دانہ ختم کر کے ماں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. اماں یہ بھی دے دیجیے، بھوک لگی ہے، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے، ایک کھجور سے کیا بنتا ہے. ماں نے اپنا منہ کی طرف لے جایا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا پھر اس بچی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی میں نے تعجب کیا، ایسے بھی ہوتا ہے؟ پتہ نہیں وہ عورت خود کتنی بھوکی ہوگی اور اس کے بچے کتنے بھوکے ہوں گے. وہ عورت اٹھ کے چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے سارا واقعہ جو ان کے سامنے ذکر کر دیا. آپ نے فرمایا ایسا تم جانتی ہو فإن اللہ اوجب لها بها الجنہ، ان اللہ اوجب لها بها الجنہ،
اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے اپنی بچیوں کے ساتھ اس سلوک کی وجہ سے جنت کو لازم قرار دیا. یہ احسان ہے. اپنی ضرورت کو اپنے بچوں کی ضرورت کے اوپر قربان کر دیجیے. شریعت بچوں کو نہیں حکم دیتی کہ والدین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو، والدین کو بھی حکم دیتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرو، ان کی چاہت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. اگر تم یہ کامیاب کر دو، اللہ کریم تمہارے نام دنیا پہ جنت جو ہے وہ الاٹ فرما دے گی. یہ ہے احسان. یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی احسان کیجیے. اسی طرح شریعت رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بلکہ قریب میں رہنے والے پڑوسی، ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیتی ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کیجیے. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل مسلسل مجھے کہتے رہے اے اللہ کے رسول پڑوسیوں کا لحاظ رکھیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ اتنی شدت کے ساتھ حکم آ رہا ہے کہیں وراثت میں انہیں حقدار نہ بنا دیا جائے، اپنی وراثت میں سے بھی حصہ ان کے نام کر دیا کیجیے. کہا اذا طبخت میرا قطن فقر معها وتعاهد جيرانك. جب سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا، پانی کا کولا جو ہے وہ زیادہ ڈال لیا کرو، اور ایک پیالہ سالن کا بنا کر پڑوسیوں میں بھی دے دیا. یہ احسان پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا. اور آپ کے سامنے اس عورت کا بھی تذکرہ کیا گیا. بڑی نماز پڑھتی ہے، بڑا روزہ رکھتی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی جو ہے اس کی تکلیف سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے. کہا اسے جہنم کی بشارت دے دیجیے، اسے جہنم کی بشارت دے دیجیے. اگر وہ احسان کرنا نہیں جانتی ہے، ظلم کرنا جانتی ہے، یہ ظلم اس کو جہنم میں لے جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 4 عام خلق خدا کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. لوگوں اپنوں کے ساتھ نہیں بیگانوں کے ساتھ بھی احسان کرو، عام لوگوں کے ساتھ احسان کرو، جس کو ملو اس کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو. آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، رحم اللہ عمران، اللہ اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے. سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى. اس آدمی پہ رحم فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. وہ بندہ جو انتہائی نرم دل ہے، انتہائی رقیق القلب ہے، اور انتہائی سخی اور فیاض ہے. کس وقت؟ جب وہ سودا بیچتا ہے. اور انتہائی نرم دل اور سخی اور فیاض ہے جب سودا خریدتا ہے. اور انتہائی نرم دل اور سخی اور فیاض ہے جب کسی سے اپنے مال کا مطالبہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب سودا بیچنے کی باری آتی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک چیز لینے کے لیے آتا ہے، کلو چیز لی ہے، یہ کلو تولنے کی بجائے اس کو 1.25 کلو تول کے دے دیتے. یہ احسان کرتا ہے. پیسے کلو کے لیے ہے، 100 روپے کی کلو کی چیز ہے، کلو دینے کی بجائے اس کو 1.25 کلو تول کر دے دیتے. لینے کی باری آتی ہے، 100 روپیہ بقایا ہے، مزدور کو کہا یہ کام کر دیجئے، آپ کو 100 روپیہ دوں گا. مزدور نے وہ کام کر دیا، جاتے جاتے 100 روپے کی بجائے اس کو 125 روپیہ دے دیتا ہے. کہا یہ احسان. کہا اللہ اس بندے پہ رحم کرے، جب وہ لیتا ہے تب بھی وہ رحم کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، نرم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے. جب وہ دیتا ہے تب بھی نرم دلی کا اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے. جب اپنے مال کا مطالبہ کرنا ہے، یار تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا واپس کر دو. بھئی میرے پاس ابھی تو نہیں ہے، ہفتے کے بعد لے لینا. ٹھیک ہے ہفتے کے بعد. یار مہینے کے بعد لے لینا. اچھا چل مہینے کے بعد دے. آپ کے پاس نہیں ہے، کتنے نہیں ہے؟ 10,000 روپیہ دینا تھا، میرے پاس 8,000 ہے، چلو 8 ہی واپس کرو. سمحن، وہ نرم دل ہے، سخی ہے، فیاض ہے. اپنے مال کا مطالبہ بھی کرنا ہے تو بڑے ٹھنڈے دل سے مطالبہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قرض لیا اور وہ آدمی قرض واپس لینے کے لیے آیا اور شدت کے ساتھ آپ سے مطالبہ کرنے لگا، آواز اونچی کر دی، بلکہ بعض روایت میں اپنی چادر ڈال کر آپ کے گلے میں چادر کو بٹ دینے لگا. آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے. صحابہ کرام اس آدمی پہ ٹوٹ پڑے. آپ نے کہا پیچھے ہٹ، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیجیے. کہا ان لصاحب الحق مقال، حق والا آدمی جو ہے اس کو بات کرنے کا حق، اس کا حق ہے، کوئی بات نہیں، اس کو بات کرنے دیجیے. یہ ہے سمحن، یہ ہے نرم دلی، یہ ہے دریا دلی.
وہ کہتا پیسے ہی لینے ہیں نا، پیچھے ہٹ، انسان بن کے بات کر، دے دیتا ہوں پیسے، تجھے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ کہا نہیں، اس کا حق ہے، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی سختی بھی کرتا ہے تو برداشت کر لینی چاہیے۔ آپ نے برداشت کی، پھر کہا اس کا جو سامان تھا اس سے میں نے ایک اونٹ لیا تھا، لاؤ وہاں سے اونٹ لے کر آؤ، اس کا اونٹ واپس کرو۔ صحابہ اکرام گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کا اونٹ نہیں ہے، اس سے بہترین اور اچھا اور اعلیٰ قسم کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا وہی دے دو۔ ان من خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو بدلہ دینے میں جو ہے وہ اچھا بدلہ دیتا ہے، جو چیز واپس کرتے وقت اچھی چیز واپس کرتا ہے، وہ تم میں سے بہترین آدمی، یہ ہے احسان، یہ ہے احسان۔ آپ نے اسی طرح فرمایا پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، تاجر تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا میرے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے، صرف یہی نیکی ہے، لوگوں کو قرض دے دیتا، اور اپنے غلاموں سے کہا کرتا تھا دیکھو اگر تمہیں کوئی تنگ دست نظر آئے، اگر اس کے پاس پیسے واپس کرنے کی ہمت طاقت نہ ہو، اس کو معاف کر دیتا، تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، اس کو معاف کر دینا، شاید اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت کا ٹکٹ دے دیا، اسے اپنی جنت میں داخل کر دیا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنے والا۔ یہ ہے دیتے وقت لیتے وقت ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے۔ اب ہماری کیا صورتحال ہے، کوئی دکاندار، کوئی گاہک کسی اسٹیج پہ بھی کسی طبقے پہ بھی موجود ہے، کیا خواہش ہے رمضان کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، لوٹ لو اس کو، یہ قابو آیا ہے اب جانے نہ پائے، جس طرح اس کی چمڑی ادھیڑی جا سکتی ہے ادھیڑ لو، پتہ نہیں دوبارہ اس میں قابو آنا کہ نہیں آنا۔ لینے والا وہ گاہ دکاندار کی جو ہے وہ چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور دکاندار جو ہے وہ گاہ کی چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے مسجد میں 10,000 روپیہ دیا تھا، انشاءاللہ جنت تو ہم کو ہی ملنی ہے، جنت تو ہم کو ہی ملنی ہے۔ ظلم کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، احسان کرنے والے لوگ جو ہے وہ پسند ہے۔ کہا لوگوں لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ یہ مال و دولت یہ سارا دنیا میں رہ جانا، یہ آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ آپ نے اربوں خربوں کما لیا ہے، کتنا کھا لو گے؟ 100 روپے کا کھانا، 500 روپے کا، 1000 روپے کا کھانا کھا لو گے، 5000 کا کھا لو گے، باقی سارے کا سارا پیچھے چھوڑ جانا۔ جو اصل ہے وہ آپ کا وہی مال ہے جو آپ نے لوگوں میں خرچ کر دیا، چھوڑ دو کسی کو۔ یہاں تو ایک ایک روپے کے عوض لڑائی کرتے ہیں اور گردن اتار دی جاتی ہے، گولی چلا دی جاتی ہے، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، اس کو جینے کا حق نہیں۔ انسان بندہ مار دیتے ہیں 1 روپے کی خاطر، 1 روپے کی خاطر۔ اخبارات میں کئی خبریں آتی ہیں کہ صرف 1 روپے کا معاملہ تھا، اسی کے اوپر لڑائی لڑی اور بندہ مارا۔ شریعت کہتی ہے لوگوں احسان کرو، اگر جنت چاہیے، اگر احسان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا داخلہ جو ہے وہ آسان فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احسان کرنے والا ایک بندہ ہے، دیکھیے یہ احسان ہے، اصل میں وقت بڑا تھوڑا ہے اور بات جو ہے وہ میں آگے پیچھے ترتیب قائم نہیں کر پا رہا ہوں تاکہ میری بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اگر 5 منٹ کی اور اجازت ہے جی تو 5 منٹ مجھے دے دیے، انشاءاللہ میں اپنی بات جو ہے وہ پوری کرتا۔ 2 مثالیں احسان کی زبردست ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، وہ قصہ مشہور ہے لیکن بات کی مناسبت سے ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے کہتا ہے یا اللہ میں نے بھی احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اللہ جی تو آپ جانتے ہیں میں بکریاں چروانے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں اور بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور پہلے جو ہے وہ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ یہ میری نیکی ہے، یہ میرا احسان ہے، میں پہلے والدین کو دیتا ہوں پھر بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ کیا آج بھی یہ احسان ممکن ہے؟ انسان محنت کرے، مزدوری کرے اور باہر سے شاپر خرید کر لائے چیزوں کا، فروٹ لے کر آئے اور وہ بھرا ہوا شاپر لے جا کر ماں کی گود میں ڈال دے اور باپ کی گود میں ڈال دے اور بیوی جو ہے پیچھے دیکھ رہی ہو، وہ آگے سے کیا جواب دے گی؟ کل کو جو ہے نا آپ یہ شاپر بھی ادھر ہی رکھنا اور ادھر ہی بیٹھ جانا، اپنے امی ابو سے ہی شادی کر لو، مجھے یہاں پہ کس مقصد کے لیے لے کر آئے تھے؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ان کی خدمت کر لیجئے، میرا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہ آدمی کہہ رہا ہے یا اللہ میں دودھ نکالتا ہوں پہلے اپنے امی ابو کو پیش کرتا ہوں،
پھر اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا ہوں. یہیں پہ بس نہیں، ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں دودھ نکل گیا اور دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں نے دودھ نکالا اور پیالہ ہاتھ میں پکڑ لیا، میں نے بیوی بچوں کو نہیں پلایا. اللہ، میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور والدین کو میں نے ڈسٹرب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو سٹیا گیا اور پاگل کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا. ان کو تکلیف ہوگی، ان کی نیند میں خلل آئے گا، ان کی نیند پوری نہیں ہو سکے گی، ان کو نیند پوری کرنے دیں. پیالہ لے کر ہاتھ میں کھڑا رہا، انہوں نے اپنی نیند کو پورا کیا اور اٹھے. جب اٹھے تو پہلے ان کے سامنے میں نے دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے پاس لے کر گیا. یا اللہ، پھر ان کو پلایا. یا اللہ، یہ واقعی احسان ہے، یہ واقعی میں نے احسان کیا ہے. اگر احسان کیا ہے تو آج ہم پھنسے پڑے ہیں، ہمیں نجات عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے عمل کو غیبی قوت جو ہے وہ عطا فرمائی. کوئی جن نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں. چٹان کو حکم ہوتا ہے، چٹان جو ہے وہ غار کے دہانے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی. چٹان خود بخود، جس کو کئی بندے ہلائیں تو ہل نہ سکے، لیکن وہ خود بخود جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں احسان کرو، پھر دیکھو آخرت میں جنت تو دینی ہے، دنیا میں ایسی جگہ پہ میں تمہاری مدد کروں گا جہاں پہ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ایک دوسرا بندہ ہے، وہ بھی احسان کر رہا ہے. کہا اللہ تو بھی جانتا ہے میں نے بھی احسان کیا تھا. کہا تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ، ایک بندے کی مزدوری تھی، 1 کلو 2 کلو 5 کلو جو تھے، کوئی 100 روپے کا سامان تھا، 100 روپیہ تھا، میں اس کو دے رہا تھا، وہ نہیں لیتا تھا، وہ چلا گیا، بھاگ گیا. میں نے وہ پیسے سنبھال لی. کچھ مدت کے بعد آیا اور کہنے لگا میری مزدوری دے دو یار. میں نے کہا یہ بکریاں، یہ گائے، یہ اونٹوں کے ریوڑ سارے تیرے لے جاؤ. کہا مذاق نہ کر، اس وقت 100 روپیہ نہیں دے رہا تھا، آج تو یہ سارے ریوڑ مجھے دے رہا ہے، یہ تو مذاق کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا تیرا ہی ہے، میرا ہی ہے. اس نے سارے ریوڑ بکریوں کے، گائیوں کے، اونٹوں کے اٹھائے اور لے کر چلا. ایک رسی بھی نہیں چھوڑی. میں نے اسے آواز دے کر اتنا بھی نہیں کہا یار میں تیرا پارٹنر ہوں، کاروبار تو سارا میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے پیسے تیرے لگائے تھے، لیکن محنت اور مزدوری تو ساری میں نے کی ہے، زیادہ نہ صحیح 50-50 تو کرو، آدھا آدھا تو ہمارا حصہ بنتا ہے. یا اللہ میں نے کچھ نہیں کہا. اس نے ایک رسی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ لے گیا. یا اللہ یہ واقعی میں نے احسان کیا تھا؟ اگر احسان ہے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں نجات عطا. اللہ تبارک و تعالی نے چٹان کو حکم دیا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے بندے ہیں، میرے رستے میں احسان کرنے والے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ اور ان کو تکلیف نہیں ہونی دینی چاہیے، ان کی مشکل کا راستہ جو ہے وہ کھول دیجئے. چٹان جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتی. یہ احسان، یہ احسان اللہ تبارک و تعالی نے خلق خدا کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. لوگوں، عام لوگوں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ، جن کو جانتے ہو، جن کو نہیں جانتے، سب کے ساتھ احسان کرو، اور ان سے بھی بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان سے بھی بڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہیں جنت چاہیے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور جنت اور جہنم دیکھی. قصہ مختصر، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے جہنم میں اس بندے کو بھی جلتے ہوئے دیکھا جو صاحب المحجن چھڑی والا تھا، جس کی لاٹھی مڑی ہوئی تھی، اپنی لاٹھی کے ساتھ حاجیوں کا سامان چرایا کرتا تھا. اپنی لاٹھی کے ساتھ حاجیوں کا سامان چرایا کرتا تھا. مڑی ہوئی کھنڈی تھی، لاٹھی تھی، کسی نے پگڑی اٹھائی ہوئی ہے، سامان جو ہے وہ پنڈ اٹھائی ہوئی ہے کپڑوں کی، سر کے اوپر بیگ اٹھایا ہوا ہے، اس کے اندر سے وہ لاٹھی اٹکا لیتا، کوئی چیز اٹک جاتی وہ اٹھا لیتا. اگر اسے پتا چل جاتا تو سوری کر دیتا، معذرت یہ لاٹھی کے ساتھ لگ گئی ہے، میں نے نہیں اٹھائی، یہ لے لیجیے آپ کی چیز. نہ پتا چلتا اسے جیب میں ڈال لیتا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، اس لاٹھی کے ساتھ وہ کسی کی کوٹھی اٹھایا کرتا تھا، کسی کی کار، کسی کی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل، کیا اٹھاتا ہوگا لاٹھی کے ساتھ؟ ٹوپی اٹھاتا ہوگا نا، وہ ایک رومال نکال لیتا ہوگا، کسی کی شرٹ زیادہ زیادہ نکال لیتا ہوگا، اور کیا کرتا ہوگا، کسی کا تہ بند یا چادر جو ہے وہ نکال لیتا ہوگا، بس یہی ہوگا. آپ نے فرمایا وہ لاٹھی کے ساتھ چوری کرنے والا، لوگوں کا سامان اپنے قبضے میں کرنے والا ظالم، میں نے اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا.
اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتے اور جنت میں داخل نہیں کرتے ہیں. اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور متقین کون ہے؟ جو محسنین ہے. ينفقون فی السراء والضراء، لوگوں کا مال اپنے قبضے میں نہیں کرتے، اپنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. تنگی آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں، فراوانی آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں. یہ محسنین. اور آپ نے اسی واقعے میں ذکر کیا، میں نے اس جہنم میں ایک عورت کو بھی جلتے ہوئے دیکھا جو ایک بلی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں چلی. بلی کو باندھ دیا اور کھانا پینا نہیں دیا، وہ بھوکی مر گئی. بلی کے اوپر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم رسید کر دی. تو میں اپنے سگے بھائی پر، سگی بہن پر ظلم کرے، اپنے والدین پر ظلم کرے اور پھر کہے جنت ہم کو ملنی ہے. جنت اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اور رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے سارے بند ہیں، جنت ہم کو نہیں ملنی تو کس کو ملنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بلی پر ظلم کرنے والے کو جہنم رسید فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، شدید پیاس لگی، کنویں میں اترا اور پانی پیا. پانی پی کر باہر نکلا اور باہر نکل کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک جانور جسے کتا کہا جاتا ہے، یہ لفظ بولتے ہوئے بھی انسان جھجک محسوس کرتا ہے. کہا وہ جانور باہر اپنی زبان باہر نکالے زمین کو چاٹ رہا تھا. اس نے محسوس کیا جیسے مجھے شدید پیاس لگی تھی، اس کو بھی لگتا ہے شدید پیاس لگی ہے، گرمی نے ستایا ہوا ہے. دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی برتن نہیں ہے. کنویں میں دوبارہ اترتا ہے، اپنا موزہ اتار لیتا ہے، پاؤں میں پہنا ہوا چمڑے کا موزہ وہ اتارتا ہے، اسے پانی سے بھرتا ہے. اور دیواروں کے سہارا لے کر چڑھنا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی گنجائش نہیں. حدیث کے لفظ ہیں آخذہ بفمہ، اپنے منہ کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور دیواروں کا سہارا لے کر باہر نکلتا ہے. فسقل قلبہ، کتے کو آ کر جو ہے وہ پانی پلا دیتا ہے. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کی یہ نیکی اس قدر پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کرتا ہے. کتے کے ساتھ احسان کرنے والا انسان نہ پانی پلاتا، اس کے ذمہ فرض تھا کنویں میں دوبارہ اتروں، پھر میں تکلیف اٹھاؤں، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری اللہ دے دے. جانوروں کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے ہماری نہیں لگائی. یہ خود مرتا ہے مرے، خود جیتا ہے جیے، کھائے پیے جہاں سے مرضی جائے. لیکن کہا نہیں، احسان، یہ احسان ہے، میرا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کر رہا ہوں، یہ احسان ہے. فرمایا یہ نیکی اگر جانوروں کے ساتھ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب جنت دے دیتے ہیں، اگر انسانوں کے ساتھ کی جائے تو پھر جنت نہیں ملے گی، پھر جنت ملے گی. یہ حکم دیا جا رہا ہے لوگوں، انسانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ اور بالخصوص قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کیجیے اگر آپ کو جو ہے وہ جنت چاہیے، اگر آپ کو جنت چاہیے. آخری حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، لوگوں اللہ نے احسان ہر چیز پہ لکھ رکھا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرو، ہر چیز کے ساتھ. اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کسی موذی جانور کو، زہریلے جانور کو، ڈسنے والے جانور کو مارنا ہے اس کے ساتھ بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں، زہریلا جانور ہے، کیڑا ہے، ڈس لے تو آپ کو شدید تکلیف ہو اور ہو سکتا ہے یہ تکلیف آپ کے لیے موت کا باعث بن جائے. اس جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے؟ اس کو تڑفا تڑفا کے مارے، ایک ضرب لگائی، اس کو تڑپتا ہوا دیکھتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تڑپتا ہوا دیکھتا ہے. کہا ایسا نہ، یہ ظلم. زہریلے جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، اس کو بھی مارنا ہے. فاحسنوا القتلہ، اچھے طریقے سے مارو، ایک ہی دفعہ زور سے مارو اور اس کو مار ڈالو، اس کی جان ختم کر دو، اسے تکلیف نہ دو. زہریلے جانور پر بھی ظلم کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. چہ جائے کہ اللہ کی مخلوق اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات میں سے بھی وہ لوگ جو آپ کے احسان کے مستحق ہیں، بلکہ جن کے ساتھ احسان کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، ان کے ساتھ تم ظلم کرو پھر جنت کے حقدار بن جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے،
لہذا ڈریے، کہیں یہ عبادات، یہ حج، یہ عمرہ، یہ نماز یہ تمہارے منہ کے اوپر نہ مار دی جائے، ان سے ڈریے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے ساتھ احسان کرنا تمہارے اوپر فرض کرا دیا۔ معذرت کے ساتھ میں نے 10 منٹ زیادہ آپ کے لیے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی یہ احسان جو ہے اس کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت کا داخلہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کریم ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ جب شدید گرمی کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سخت موسم میں پیارے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔